بے خوابی، نیند کا نہ آنا، انسومنیا۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم اس کے اسباب، اس کی علامات اور اس کا ڈائٹری ٹریٹمنٹ یعنی غذائی حل جو ہے وہ پیش کریں گے۔ چند بہترین ہوم ریمیڈیز بتائیں گے جو کہ آپ کو نیند آور گولیوں سے کئی گنا زیادہ مفید ثابت ہوں گی، کیونکہ یہ بات ایک بچہ بھی سمجھتا ہے جی کہ نیند لانے کے لیے نیند آور گولیوں کا یا نشہ آور چیزوں کا استعمال جو ہے وہ وقتی فائدہ تو دیتا ہے لیکن مستقل بنیادوں پر انتہائی نقصان دیتا ہے، اور کئی لوگ انہی نشہ آور نیند آور گولیوں کی وجہ سے پاگل ہوتے دیکھے گئے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام حکیم لیاقت علی کھچی ہے اور میں گورنمنٹ طبیہ کالج بہاولپور سے کوالیفائڈ طبیب ہوں، اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل حکیم لیاقت بھائی۔ تو اپنے ٹاپک کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ طب صحت کے موضوع پر ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے ملتی رہے۔ تو چلتے ہیں اور شروع کرتے ہیں آج کی اس انٹرسٹنگ ویڈیو کو۔ تو دوستو، طبعی طور پر صحت کے لیے کم از کم 8 گھنٹے پرسکون نیند جو ہے وہ بہت ضروری ہے، اور اس پرسکون نیند کی وجہ سے ہمارا جسم اور اس کے طبعی اعفال جو ہے وہ درست رہتے ہیں، انسان حشاش بشاش رہتا ہے۔ لیکن بعض صورتوں میں جو ہے وہ نیند کا دورانیہ کم ہو جاتا ہے، بعض لوگوں کو کم وقت کے لیے نیند آتی ہے، بعض کو نیند آتی ہی نہیں ہے، اڑ جاتی ہے، اور بعض نیند نہ آنے کی وجہ سے پاگل ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ثابت ہوا کہ جسم کے درست اعفال کی بجا آوری کے لیے پرسکون نیند جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ تو سب سے پہلے ہم اس کے اسباب کا جائزہ لے لیتے ہیں کہ کن اسباب کی وجہ سے نیند جو ہے وہ اڑ جاتی ہے۔ ایسے لوگ جو چائے، کافی کا بے دریغ استعمال کرتے ہیں، تیز قہوہ جات کا استعمال کرتے ہیں، محرکات زیادہ استعمال کرتے ہیں، گوشت کا زیادہ استعمال کرتے ہیں، شراب نوشی، جنسی ادویات کا استعمال، ٹھیک ہے نا جی، اور اس کے علاوہ مرغن غذاؤں کا بکثرت استعمال، ان کی وجہ سے جو ہے ان کے دماغ میں خشکی چھا جاتی ہے، ٹھیک ہے، اور نیند اڑ جاتی ہے۔ تو یہ ہو گئے اس کے اسباب۔ اس کے علاوہ گھریلو پریشانیاں، ڈپریشن، انزائٹی، یہ بھی ایسے مسائل ہیں۔ ہائی بلڈ پریشر ہو گیا، کولیسٹرول ہو گیا، ٹھیک ہے نا جی، دردیں ہو گئیں، یورک ایسڈ ہو گیا، یہ ایسے مسائل ہیں جن کی وجہ سے قدرتی طور پر نیند جو ہے وہ اڑ جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہو گئے اس کے اسباب۔ اب اس کی علامات دیکھ لیتے ہیں کہ بعض لوگوں کو تو مکمل طور پر نیند اڑ جاتی ہے، ساری رات پہلو بدلتے رہتے ہیں لیکن نیند نہیں آتی۔ بعض لوگوں کو تھوڑی دیر کے لیے نیند آتی ہے، چونک جاتے ہیں، کوئی خواب دیکھ کر ڈر جاتے ہیں، نیند اڑ جاتی ہے اور پھر نیند نہیں آتی۔ ٹھیک ہے نا جی، گیس ہوتی ہے، قبض ہوتی ہے، خشکی ہوتی ہے، اور یہی خشکی جو ہے وہ نیند نہ آنے کا بڑا سبب ہے، جس کی وجہ سے لوگ مالن خلیہ کا شکار ہو جاتے ہیں، پاگل ہو جاتے ہیں، ہائی بلڈ پریشر کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا جی، تو یہ اس کی جو ہے اہم ترین علامات ہیں۔ اب ہم چلتے ہیں اور اس کے غذائی حل کی اور دیکھ لیتے ہیں، ڈائٹری سلوشن کو دیکھ لیتے ہیں۔ تو جو بھی سبب ہو اس کو دور کریں۔ تیز کولا مشروبات، تیز چائے، کافی کا استعمال نہ کریں، خصوصاً رات کو سوتے وقت یعنی مغرب کے بعد تو ہرگز چائے یا کافی کا استعمال نہ کریں، خاص طور پر وہ لوگ جن کو نیند کم آتی ہے یا نیند شدید پسند ہوتی ہے۔ موبائل کا استعمال کم سے کم کریں، ٹھیک ہے، کیونکہ موبائل میں بعض لوگ اتنے کھوئے رہتے ہیں کہ ان کو نیند کا احساس ہی نہیں ہوتا، اور یوں بار بار موبائل میں مستقل طور پر جب وہ کھوئے رہتے ہیں تو ان کی نیند اڑ جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ محرک چیزوں کا استعمال، بھنگ، گانجا، چرس، افیون، اس کا استعمال ہرگز نہ کریں، یہ چیزیں بھی نیند کو اڑانے کا سبب بنتی ہیں۔
وہ چیزیں وہ غذائیں بھی استعمال نہ کریں، ٹھیک ہے، جو خشک مزاج ہیں، ٹھیک ہے، یعنی وہ لوگ استعمال نہ کریں جن کو نیند کا ایشو ہے۔ یہ نہیں کہ آپ سمجھیں جی کہ کسی کو بھی یہ غذائیں استعمال نہیں کرنی چاہیے، خاص طور پہ وہ لوگ یہ چیزیں استعمال نہ کریں جیسا کہ گوشت ہو گیا، مچھلی ہو گئی، پانسال، بخارا، پکوڑے، سموسے، ٹھیک ہے نا جی، تو یہ چیزیں وہ لوگ استعمال نہ کریں جو نیند کی کمی کا شکار ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اب ہم چلتے ہیں اور دیکھ لیتے ہیں کچھ بہترین ہوم ریمیڈی، ٹھیک ہے۔ بازار سے ایک روغن ملتا ہے، روغن لبوب صبا، وہ آپ لیں اور رات سوتے وقت سر میں اس کی جو ہے مالش کروائیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ 1 کپ دودھ، اس میں 1 چمچ دیسی گھی ملا کر رات سوتے وقت استعمال کریں، ٹھیک ہے۔ غذاؤں میں کدو شریف، سبز توری، ٹینڈا، بکرے کا گوشت، مرغے کا گوشت، ٹھیک ہے جی، اخروٹ، پستہ، بادام، ٹھیک ہے، بکری کا دودھ، اونٹنی کا دودھ، پپیتا، کیلا، امرود، یہ پھل زیادہ سے زیادہ استعمال کریں، ٹھیک ہے نا جی۔ اچھا، اب جو ہوم ریمیڈی میں بتانے لگا ہوں وہ نیند کے لیے بہت ہی زبردست فائدے کی حامل ہے۔ آپ نے میٹھے بادام لینے ہیں 10 عدد اور 2 چھوٹی الائچی لینی ہے۔ ان کو آپ نے 1 کپ پانی میں یا تھوڑے سے پانی میں رات کو بھگو دینا ہے۔ صبح اٹھ کے بادام کا چھلکا اتار لیں، الائچی کے بھی دانے حاصل کر لیں، دونوں کو رگڑ لیں اور اس میں 1 چمچ مکھن یا پھر ملائی ملا کے صبح کو نہار منہ کھائیں، ٹھیک ہے جی۔ بہت ہی زبردست نیند آور نسخہ ہے، ٹھیک ہے جی، کیا یاد کریں گے۔ اچھا، اسی طرح صبح اور شام، صبح شام آپ نے 1 کپ دودھ لینا ہے، اس میں 2 چھوٹی الائچی لینی ہے، 2 گرام زیرہ سفید ڈالنا ہے، 2 گرام سونف ڈالنا ہے، اچھی طرح ابال لینا ہے اور اس کو صبح شام آپ نے استعمال کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، 2 چھوٹی الائچی صبح شام منہ میں ڈال کے چوسا کریں، یہ بھی بہترین نیند آتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ سر میں روغن سرسوں کی مالش کریں، بادام روغن کی مالش کریں، کدو کے تیل کی مالش کریں، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ نیند آور ہیں۔ اچھا، اب آپ کے لیے ایک بہترین ٹپس کہ ایسے لوگ ان ساری چیزوں کے کرنے کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ چیز بھی لازمی کرنی ہے کہ عمدہ عطر گلاب آپ نے لینا ہے اور جس شخص کو نیند نہیں آتی اس کے تکیے پر یہ خوشبو لگانی ہے، ٹھیک ہے۔ اس عمل سے بھی نیند آنا شروع ہو جاتی ہے اور نیند نہ آنے کی وجہ سے جو مسائل ہوتے ہیں وہ دور ہو جاتے ہیں۔ تو امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، بنائیں، استعمال کریں، دعاؤں میں یاد رکھیں، اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہوتی رہے اور ہم آپ کے لیے بہترین ہوم ریمیڈیز جو ہے وہ لاتے ہیں۔